آپ سب خوش ہیں؟ آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف کریں۔ ہمارا خداوند بھلا ہے، ہماری فکر کرتا ہے اور ہمارے بوجھ اٹھاتا اور ہمیں سنبھالتا اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے چند باتیں خدا کی ہمارے لیے فکر کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیں اپنی فکریں خداوند پر چھوڑنی ہے، خداوند پر ڈال دیں۔ زبور 55 اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اے خدا لیکن اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھال لے گا۔ وہ صادق کو کبھی چنبش نہ کھانے دے گا۔ میرے ساتھ بولیے، وہ صادق کو کبھی چنبش نہ کھانے دے گا۔ وہ صادق کو کبھی چنبش نہ کھانے دے گا۔ ایک دوسرے سے کہیے، خداوند صادق کو کبھی چنبش نہ کھانے دے گا۔ خداوند صادق کو کبھی چنبش نہ کھانے دے گا۔ خداوند کی تعریف ہو، ہمارا خدا زندہ ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ اور آج جب اس آیت کو دیکھ رہا تھا تو دیکھا، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بوجھ آپ کے اوپر ہے، جو فکریں آپ کے اوپر ہیں، اس کو خداوند پر ڈال دے، اور جب تو خداوند پر ڈال دے گا تو تو فکروں سے آزاد ہو جائے گا۔ اپنے ویٹ کو، اپنے بوجھ کو ریلیز کر دے، اتار دے، ایمان کے ساتھ خداوند کو دے دے، اور لکھا ہے صادق کو کبھی وہ صادق کو کبھی چنبش نہ کھانے دے گا۔ وہ صادق کو کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ صادق کو کہیں کھونے نہیں دے گا، وہ صادق کو کبھی فیل نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، تو خدا کبھی آپ کو جنبش نہیں کھانے دے گا۔ آج صبح کوٹیشن میں پڑھ رہا تھا کہ خدا ہماری کیئر کرتا ہے، وہ ہر ایک منٹ میں ہمارے بارے میں سوچتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہر ایک منٹ میں وہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے، وہ کبھی ہمیں بھولتا نہیں ہے، وہ کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ اپنے بوجھ کس پر ڈال دے؟ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھال لے گا۔ ہمارا خدا سنبھالنے والا خدا، ہاللیلویا۔ وہ ہمیں کیا کرے گا؟ سنبھال لے گا۔ ہمیں جنبش نہ ہوگی، ہم گریں گے نہیں، ہم ناکام نہیں ہوں گے، ہم شکست نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے بوجھ کس کو دیے ہیں؟ خدا کو دیے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں، ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی فکروں سے بری رہتی ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی چیز کی فکر ہے۔
جب ہم چھوٹے تھے، ایک دن ہم بات کر رہے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو بچے گلیوں میں کھیلتے تھے، کوئی فکر نہیں، اسکول سے آنا اور تھوڑی دیر ہم نے ریسٹ کر لی اور پھر شام کو گلیوں میں یا گراؤنڈ میں ہم نے کھیلنے کے لیے چلے جانا. اور آج یہاں تک فکر ہے کہ ہمارا بچہ دروازے کے باہر جاتا ہے تو ہم اس فکر میں ہیں ہمارے بچے کے ساتھ کچھ مس ہیپ نہ ہو جائے. ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ، فیسلٹیز ہونے کے ساتھ ساتھ، انسان کے اندر ڈر اور خوف میں بھی جو ہے وہ پنجے گاڑے ہیں. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ مسیح ہمارے بوجھوں کو اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہراساں نہ ہو، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے جنبش نہیں کھانے دوں گا، میں تیرا نقصان نہیں ہونے دوں گا، تیرے بچوں کے ساتھ مس ہیپ نہیں ہوگا، تیرے بچے فیل نہیں ہوں گے، تیرے بچے ناکام نہیں ہوں گے، تیرے بلز ٹائم پر جائیں گے، تیرے پاس خوراک موجود رہے گی. خداوند صادقوں کو کیا کرتا ہے؟ سنبھال لیتا ہے. خداوند صادقوں کو سنبھال لیتا ہے. تو بہت سارے بوجھ خدا وعدہ کرتا ہے میں اٹھاتا ہوں، میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں تیرا بوجھ اٹھا لوں گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں خداوند پتہ نہیں تو چکنا کہ نہیں، ہم خود ہی فکر کرتے رہتے ہیں. ہم خود ہی کیا کرتے رہتے ہیں؟ فکر کرتے رہتے ہیں، خود ہی فکر کرتے ہیں. مسیح نے کہا، کیا کہا اس نے؟ یاد ہے آپ کو؟ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا، اطمینان بخشوں گا، آرام دوں گا، مطمئن کر دوں گا. اپنا بوجھ مجھ پر ڈال، اے میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا، میرا جوا ملائم ہے. یاد رکھیے بہت سی فکریں ہمیں بیمار کر دیتی، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، کبھی اس بات کی کبھی اس بات کی. کوئی دن نہیں ایسا جو ٹینشن کے بغیر گزرتا. کیا ایمانداروں کا بکھرا یہ ہے؟ کیا ایمانداروں کو فکر کرنے والا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان سے بھرا، بے فکر، پرواہ نہیں. یہ مشکل ہے لیکن میرے خدا کے لیے مشکل نہیں ہے. اپنی مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا، آپ کی مشکلیں بڑی نہیں ہیں، آپ کا خدا بڑا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو عزیزوں اپنے بوجھ ہم کس کو دیں؟ خداوند کو دیں. پطرس کے خط میں اس کے 5 باب اس کی غالباً 7 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے بوجھ خداوند پر، اپنی ساری فکریں، اپنے سارے بوجھ، اپنے سارے روگ، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری بیماریاں، اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ہر طرح کی تکلیف جو تیرے ذہن میں بھی موجود ہے وہ خداوند پر ڈال دے. پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 7ویں ہے، پلیز پڑھیے گا. اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. آمین.
اپنی ساری فکر کس پر ڈال دو؟ کس پر ڈال دو جی؟ اسی پر ڈال دو. اسی پر ڈال دو. کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے، وہ آپ کے بارے میں ہر ایک چیز سے واقف ہے. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے خدا اس سے واقفیت رکھتا ہے. خدا اس کے بارے میں جانتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی کیا ہے، فکر ہے. اور خدا کہتا ہے کہ اپنی فکر مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے. لیکن ہم ایماندار ہوتے ہوئے اپنی فکریں صرف اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں. میتھیو چیپٹر 10 verse 29, 30 and 31. متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 29. جی یوشیا بھائی پلیز. کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گر سکتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں. بس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. آمین. آمین آمین. تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے، تمہاری قدر چڑیوں سے بہت زیادہ ہے. تمہاری قدر، قدر کیا ہوتی ہے جی؟ کیا ہوتی ہے قدر؟ انگریزی میں ویلیو کہتے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں قدر؟ اہمیت. قدر، ویلیو چڑیوں سے زیادہ ہے. کیا ایک پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ نہیں بکتی، بکتی. کیا ان میں سے ایک بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں پکڑی جا سکتی، نہیں گر سکتی، نہیں جال میں آ سکتی؟ تو خدا کہتا ہے تمہاری قدر چڑیوں سے بہت کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ. کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے. اس نے ہمارے لیے اپنی جان، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ. یوسف کے 2 بیٹے ہوئے، اور کیا نام تھا ان کا؟ کسی کو یاد ہے؟ افرائیم اور منسی. اور اس کے ایک بیٹے کا افرائیم یا منسی، اس نے ایک کا نام رکھا تو اس نے 7. بڑی خوبصورت بات ہے. اس نے کہا خدا نے میری مصیبت کے ملک میں مجھے پھلدار کیا ہے. خدا نے میری مصیبت کے ملک میں مجھے کیا کیا ہے؟ مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، فکریں آتی ہیں. یاد رکھیے کہ خدا ان میں سے نکال کر آپ کو پھلدار کرتا ہے. بعض اوقات آپ بیماری میں سے نکل کر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. sometimes financially pressures ہیں. جب ہم خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر یہ ایمان بڑھ جاتا ہے کہ خدا میری مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہے. یاد رکھیے
خدا نے یوسف کے ساتھ وعدہ کیا، خدا نے آپ کے ساتھ بھی بے شمار وعدے کیے ہیں۔ خدا نے ہمیں دم نہیں سار ٹھہرایا، خدا نے ہمیں پست نہیں سرفرازی بخشی، خدا ہمیں پستی میں نہیں دیکھنا چاہتا، خدا ہمیں سرفراز دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہم رہ جائیں، ہم تھک جائیں، ہم فیل ہو جائیں، ہم ڈر جائیں، ہم خوف میں رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو میں کامیاب ہوں، کیونکہ وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ وہ مشکلوں میں سے ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی چیز کی فکر نہ کر، اپنا پار یہوہ تے سٹ اپنی اور سنبھال لے، سچے رو ہمیشہ تکر کدی نہ تلکن دے۔ ایگزیکٹلی جو ہم نے فرسٹ ورس پڑھی تھی وہ اسی زبور کو ہم گاتے بھی ہیں۔ خداوند صادق کو کبھی جنبش نہیں، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی پر نگاہ کرنی ہے، ہم نے خداوند کی طرف تکتے رہنا ہے، اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے، اپنی ہر ایک فکر، اپنا ہر ایک بوجھ خداوند کو دینا ہے۔ دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے۔ دیں گے تو بوجھ ختم ہو جائیں گے، ٹینشنز جو ہے وہ جاتی رہیں گی، مایوسیاں جاتی رہیں گی۔ کل کہاں سے آئے گا ہم نہیں جانتے، خدا کل کو جانتا ہے، پرووائڈر جانتا ہے کہ کل اس نے کیا پرووائڈ کرنا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہمیں بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں خدا کا یقین کرنا ہے، ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں خدا کو کہنا ہے، ہم نے اپنے بوجھ اسے دینے ہیں۔ جب دیں گے تو آزاد ہو جائیں گے اور خدا ہمارے ساتھ ہوگا اور وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا، لیکن یقین یہ ہے کہ وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ جب ہمارے اندر یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، تو یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے، پھر وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ ممکن ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ وہ ہمیں سنبھال لے گا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، وہ کبھی بھی ہمیں راستہ میں نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ اپنی فکریں خدا کو دینی ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنی فکریں خدا کو دینی ہے، فکریں خدا کو دینی ہے۔ اگر ہم نہیں دیتے تو پھر یہ ہماری اپنی چوائس ہے، پھر یہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا چوائس ہے، ہم خود ہی کرنا چاہتے ہیں۔ جو کام خدا کا کرنے کا ہے وہ خدا کو کرنے دیں، وہ پرووائڈر ہے، وہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آئیے نکالتے ہیں متی 6 باب، اور بہت ہی خوبصورت حوالہ فکروں کے تعلق سے، 6 باب اس کی 25 آیت سے 34 آیت تک۔ یس، پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔
بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے قامت کا دو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آمین۔ آمین۔ یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے، کھانے، پینے اور پہننے۔ آج کل سب سے زیادہ فکر ان 3 چیزوں کی ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر ان 3 چیزوں کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ کھانے کی، کیا پکائیں، گھر میں 4-5 لوگ ہیں تو ہر کوئی ڈیفرنٹ ہی کھانا چاہتا ہے، سب کی چوائس جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ، یہ بھی ایک کیا ہے فکر۔ پانی کی، جو پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے وہ پانی اس قابل نہیں کہ ہم اسے پی سکیں۔ پھر کیا فکر ہے، بوتل ختم ہوگی جاؤ بھر لے آؤ، ایسے ہی ہے، باجی ہنس رہی ہیں۔ میں ان کی امی کو دیکھتا ہوں، بعض اوقات انہوں نے اتنی ساری بوتلیں اٹھائی ہوتی ہیں ان سے چلا بھی نہیں جاتا۔ میں نے انہیں کہا آنٹی جی وہی لے آیا کرو جنہیں آپ چوک لیتے ہو، لیکن وہ لے کر آتی ہے پانی بھرنے کے لیے۔ پھر ہے پہننے کی فکر، اس کی بہت زیادہ فکر ہے۔ ادھر والے علاقے میں، ادھر والا علاقہ ذرا تھوڑا زیادہ ہے، ایسے ہی ہے، یہ والا علاقہ ذرا تھوڑا کانشیس ہے اس معاملے میں، تو یہ والا علاقہ خیر ہے جو بھی مل جائے ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں، چلے ٹھیک ہے۔ موسٹلی پرسیپشن یہ ہے زیادہ کہ ہمیں ہر جگہ نیا سوٹ چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، اور میں بتانا چاہتا ہوں خدا وہ بھی پرووائڈ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی اگر فکر ہے تو خدا آپ کو وہ بھی پرووائڈ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی فکر ہے، کیا پہنے، کیا پیے، کیا کھائیں۔ چڑیوں کو دیکھو، نہ بوتی ہے، نہ کاٹتی، نہ کوٹڑیوں میں جمع کرتی ہے۔ تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ آسمانی باپ۔ کون کھلاتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ جی بھائیو، کون کھلاتا ہے؟ تو ٹرسٹ کرے وہ ہمیں کھلاتا ہے، بھروسہ کرے وہ ہمیں کھلاتا ہے۔ چڑیوں کو دیکھو، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پاس جو کام ہے وہ نہیں کرنا۔ چڑیوں کو دیکھو، دیکھنے کا مطلب غور کریں۔ چڑیاں صبح سویرے اٹھتی ہیں، بعض اوقات ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہماری کھڑکیوں کے پاس وہ چہچہا رہی ہوتی، ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ صبح صبح اٹھتی ہیں، وہ چہچہاتی ہے، وہ تعریف کرتی ہے، وہ خدا کی ستائش کرتی ہے، وہ گاتی ہے، وہ تعریف کرتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ گھونسلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں، پھر وہ نکل جاتی ہیں، کام پہ نکل جاتی ہیں۔ پھر وہ کس پہ نکل جاتی ہیں؟ کام پہ نکل جاتی ہیں، بیٹھی نہیں رہتی، کام پہ نکل جاتی ہیں، اور خدا انہیں کھلاتا ہے۔ کہیے خدا انہیں کھلاتا ہے، خدا انہیں کھلاتا ہے، خدا انہیں کھلاتا ہے۔ خدا انہیں کھلاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک جو چھوٹی چڑیا ہے وہ اپنے وزن کا دگنا کھاتی ہے، اپنے وزن کا تو خداوند کے ہماری جو ضرورت ہے وہ چڑیوں سے بہت کم ہے۔ سمجھ رہا نا زمین آسمان کا فرق جے،
ان کی کتنی ہے؟ وہ اپنے ویٹ کا ڈبل کھا. اب میرا 80 85 90 تو مینوں تے پھر چڑیاں دے حساب نال کتنا کھانا چاہیے؟ 180. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ. لیکن چڑیاں اپنے ویٹ کا 2 گنا کھاتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے. اے کم اعتقادو، تمہیں کیوں نہ کھلائے گا؟ اعتقاد رکھیے وہ پروائڈر ہے. اعتقاد رکھیے وہ پروائڈر. ہم جانتے ہیں ہم بہت سے فیزز میں سے نکلے ہیں. لائف کے بہت سے فیز ہم نے دیکھے. اگر میں اپنی بات کروں، اپنے گھرانے کی بات کروں، ایک وہ وقت تھا 90s کے راؤنڈ اباؤٹ، یا میرے فادر کو سسپینڈ کر دیا گیا اور 1 سال تک کوئی جاب، کوئی پیسہ نہیں، کرائے کا گھر، اور ایمان کی بات یہ کہ ہم ایک بھی دن بھوکے نہیں سوئے. Not a single day. ہم ایک دن بھی بھوکے نہیں سوئے. ہمارا خدا پرووائڈر ہے، وہ دیتا ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے. ہماری اپنی لائف میں یہ ایکسپیرینس آئے کہ خدا نے کیا کیا؟ ہمارے لیے پرووائڈ کیا، اپنا آسمان کھولا. اور امیزنگ وے 2010 کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. پیسے کی بڑی کڑکی آئی ہوئی، حالات ایسے چل رہے تھے. جہانز بھی پیدا ہوا، انہی دنوں میں پیدا ہو گیا. بہنیں میری ساری شادی ہو چکی، جو وہ جابز کرتی تھی نہیں تھا. جب اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی تو ظاہرہ ان کے جو بھی تھے وہ اپنی فیملیز کے لیے. تو ہمارے سامنے دکان تھی، ہمیں 10,000 ان کا دینا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ نے کیا ہمارے پیسے نہیں دینے. تو میری بیوی پریشان تھی. میں نے کہا آج کے بعد ہم ادھار نہیں لیں گے. اگلے دن مجھے میرے ایک انکل کا فون آیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی اسی سال میں. میرے ڈیڈی کے دوست ہیں، کیتھولک فیملی ہے. فادر نو دی انبن ہو. تو ان کے 1-2 دن کے بعد ان کی بیٹیوں کی شادی تھی. مجھے فون کیا، انہوں نے کہا بیٹا تو آ جا اپنی بھن. نے کہا تو کرنے FGA گراؤنڈ میں میرے ساتھ افضال بھائی گئے تھے. تو ہم نے نکاح کیے، تو وہاں سے میرے کو 15,000 مل گیا. 10,000 اس کا آ کے دیا. خداوند پرووائڈر ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے مہیا کرتا ہے. مجھے ہمیشہ جہاں سے میں سوچتا ہوں مجھے وہاں سے کبھی نہیں مہیا ہوتا. خدا امیزنگ وے میں مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. میں نے 2007 میں اس میسج کو سنا، اس حوالے کو سنا. اس میسج میں خادم نے بتایا کہ چڑیاں اپنے وزن کا 2 گنا کھاتی ہیں، خدا اس کی فکر کرتا ہے، اور خدا ہماری ضرورتوں سے واقف ہے. میں نے آج تک ضرورتوں کے لیے دعا نہیں کی، میں نہیں کرتا. فیسیں جانی ہے، مجھے پتہ چلی جانی ہے. بل جانے ہیں، بل چلے جانے ہیں. خوراک چاہیے، خدا نے پرووائڈ کر دینی، کیونکہ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے. وہ ہماری ضرورتوں سے، وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور اگر وہ جانتا ہے تو وہ مہیا بھی کرتا ہے. وہ جانتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مہیا کرے. وہ جانتا ہی اس لیے ہے کہ اپنے لوگوں کو کیا کرے؟ مہیا کرے. سوزن کے درخت کو دیکھو،
खुदावंद उसको ऐसी पोशाक बना। खुदावंद आपको बेहतरीन पोशाक बनाता, जो आपके पास है वो बेहतरीन है, क्योंकि वो आपको आपके खुदा ने दिया है। That's why वो बेहतरीन है। ट्रस्ट करें, बिलीव करें, भरोसा करें, ईमान रखें, खुदा के साथ चले, उसके पीछे आए, उसकी आवाज सुने, उसकी भेड़ बने। वो प्रोवाइडर है और सब कुछ देने की कुदरत रखता है। वो कभी आपको रहने नहीं देगा, वो कभी आपको मुश्किलों में रहने नहीं देगा। प्रोवाइडर है, वो मुहैया करता है। इसके लास्ट आयत में लिखा है, छह बाब की आखिरी आयत में, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन। कितने लोग कल की फिक्र करते हैं? कितने लोग करते हैं? सच्ची सच्ची जरा जरूरत करे जरा हाथ खड़ा करने की जो कल की फिक्र करते हैं। नफीस करता है, शकील भाई करता है। शकील भाई ताड़ी फिक्र खुदा करता है, नफीस तेरी फिक्र भी खुदा करता है। आप जो हाथ नहीं उठा रहे उनकी भी करता है खुदा। जिन जिन की फिक्र खुदा करता है, ये खुदा उनके लिए तालियां बजाए। कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही काफी है। बस क्या करें? 33 वर्स, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। जो आपको मिल रहा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद के साथ चलते रहिए, खुदावंद के हुक्मों को मानते रहिए। आज खुदा आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है। खुदा के साथ चलते रहिए और उसमें मसरूर हो जाइए। वो आपके दिल की मुरादों को भी पूरा करेगा। खुदावंद में मसरूर है, खुदावंद में मसरूर है, खुदावंद में मसरूर है, खुदावंद में मसरूर है। तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। बाजी को देखिए तो तो हम सोचें, गौर करें कि हमें अपने लाइफ के अंदर क्या करना है। खुदा की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी को क्या करना है? तलाश करना है। खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है। खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही को तलाश करें, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। खाने की जरूरतें भी क्या होंगी? पूरी होंगी। पहनने की जरूरतें भी क्या होंगी? पूरी होंगी। मुरादें भी क्या होंगी? पूरी होंगी। क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, दुआ कीजिए। और स्पेशली दुआ हम बाजी रियाज के लिए भी करेंगे, उनकी फैमिली के लिए भी करेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। Praise God. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord.
खुदावंद मेहरबान यहोवा पाक खुदा, तू जो कादिर है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद हम इस वक्त भाभी रियाज के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरे कंफर्ट को मांगते हैं। खुदा अल्लाही इत्मीनान तेरे पास है। खुदावंद तू ही इत्मीनान का चश्मा है। खुदावंद तूने हमें जिंदगी दी है और तू ही इस जिंदगी का मालिक है। खुदावंद तूने अपने ठहराए हुए वक्त पर खुदावंद उनकी बहन को अपने पास बुला लिया है। खुदावंद अपनी बंदी के साथ हो और खुदावंद तू मरहम रख और तेरी बंदी हर तरह के स्ट्रेस से यीशु के नाम से निकल आए। और खुदावंद तू ही कादर है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद इस कलाम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। तू हमारी फिक्र करता है और तू हमारी हर एक नीड से, हर एक जरूरत से वाकिफ है और तू प्रोवाइडर है, मुहैया कर